بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول گاڈ فادر، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 7 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سولوز کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ فوراً بولا، 50%۔ ہم 50-50 کے پارٹنر ہوں گے۔ اس حساب سے پہلے سال میں تمہارا حصہ 3 سے 4 ملین کے درمیان ہوگا اور آئندہ برسوں میں اس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور ٹیگلیا فیملی کو کیا ملے گا؟ ڈون نے بدستور ملائمت سے پوچھا۔ سولوز اس دوران میں پہلی بار قدرے مضطرب نظر آیا۔ وہ جلدی سے بولا، انہیں میں جو کچھ بھی دوں گا اپنے حصے میں سے دوں گا۔ بعض معاملات میں بہرحال مجھے ان کی تعاون کی بھی ضرورت ہے، یعنی مجھے صرف $2 ملین کی سرمایہ کاری اور کچھ قانونی تحفظ فراہم کرنے کے عوض 50% حصہ ملے گا۔ ڈون نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، اگر تم $2 ملین کا ذکر ایک معمولی رقم کی طرح کر سکتے ہو تو میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تم واقعی اتنے ہی بڑے سرمایہ دار ہو جتنا تمہارے بارے میں عام تاثر ہے، ڈون کارلیون۔ سولوز کا لہجہ قدرے استہزائیہ ہو گیا۔ ڈون پرسکون لہجے میں بولا، تمہیں ٹیگلیا فیملی کی پشت پناہی حاصل ہے اور میں اس فیملی کا احترام کرتا ہوں۔ اسی احترام کے ناطے میں نے تم سے ملنے پر آمادگی ظاہر کر دی تھی۔ میں تمہاری پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں تمہیں اس کی وجہ بھی بتاؤں گا۔ اس میں شک نہیں کہ تم بہت اچھے منافع کی پیشکش کر رہے ہو، لیکن اس کام میں خطرات اس سے کہیں زیادہ ہیں جتنا تم ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور اس میں شک نہیں کہ سیاست دانوں اور ججوں سے میرے تعلقات ہیں۔ سیاست، قانون اور انصاف کے شعبوں میں میرا اثر و رسوخ ہے، لیکن اگر ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ میں منشیات کے دھندے میں پڑ گیا ہوں تو وہ مجھ پر اتنے مہربان نہیں رہیں گے جتنے اس وقت ہیں، اور یوں میرے دوسرے مفادات کو نقصان پہنچے گا۔ اس وقت ہم جن غیر قانونی دھندوں کی سرپرستی کر رہے ہیں وہ ان لوگوں کی نظر میں زیادہ سنگین یا زیادہ ضرر رساں نہیں ہیں۔ قمار بازی، شراب کی سپلائی یا یونین بازی کی حد تک وہ برداشت کر سکتے ہیں اور کچھ فائدوں کے عوض ان سے نظر چرا سکتے ہیں، لیکن ڈرگز کا دھندا ان کی نظر میں بہت گندا، بہت سنگین اور بہت ضرر رساں ہے۔ اس کی طرف سے آنکھیں بند کرنا ان کے لیے مشکل ہوگا۔ بہرحال یہ میں تمہیں ان کا نقطہ بتا رہا ہوں، اپنا نہیں۔ مجھے ان کے خیالات سے غرض نہیں، میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس کاروبار میں خطرات بہت زیادہ ہیں۔ پچھلے 10 سال سے میری فیملی کسی قسم کے خطرات کے بغیر خاصی عزت و آبرو سے زندگی گزارتی آ رہی ہے۔ اب میں محض لالچ میں آ کر ان کی زندگیوں کو خطرات سے دوچار کرنا نہیں چاہتا۔ وہ خاموش ہوا تو کمرے میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ سولوز کو اگر ڈان کے جواب سے مایوسی ہوئی تھی تو اس نے اس کا کوئی اظہار نہیں کیا تھا، بس اس کی ایک آنکھ ایک لمحے کے لیے پھڑکی تھی۔ پھر اس نے ہیگن اور سنی کی طرف کچھ یوں دیکھا جیسے اسے امید ہو کہ وہ اس کی حمایت میں بولیں گے، پھر جیسے اسے کوئی خیال آیا وہ دوبارہ ڈان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، کہیں تمہیں یہ خطرہ تو نہیں کہ تمہارے $2 ملین ڈوب جائیں گے؟ نہیں، ڈان نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ سولوز بولا، اس کے باوجود اگر تم چاہو گے تو ٹیگلیا فیملی تمہاری رقم کے تحفظ کی ضمانت دے دے گی۔ اس موقع پر سنی نے گویا ایک سنگین غلطی کی کہ وہ پر اشتیاق لہجے میں بول اٹھا، کیا واقعی ٹیگلیا فیملی رقم کے بارے میں ضمانت دے دے گی اور اس کے بدلے میں ہم سے کچھ نہیں مانگے گی؟ گفتگو میں سنی کی اس طرح مداخلت پر ہیگن کا دل ڈوب سا گیا۔ اس نے ڈان کے چہرے پر انتہائی سرد مہری نمودار ہوتے ہوئے دیکھی۔ اس نے سخت نظروں سے بیٹے کو گھورا اور وہ گویا اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا۔ سولوز کے چہرے پر طمانینت ابھر آئی۔ اس نے گویا ڈان کے مضبوط قلعے میں کوئی شگاف دریافت کر لیا تھا۔ سنی نے گویا ایک خاندانی قانون، ایک نہایت اہم اصول کی خلاف ورزی کی تھی۔ ڈان جس کام کے لیے انکار کر چکا تھا، سنی نے اس کے بارے میں دلچسپی اور اشتیاق کا اظہار کر دیا تھا۔ اس بار ڈان بولا تو اس کا انداز گویا بات چیت ختم کرنے کا سا تھا۔ آج کل کے نوجوان لالچی ہیں،
اور انہیں بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے۔ وہ خاندانی اصولوں اور وفاداری کا بھی خیال نہیں رکھتے، بڑوں کی بات میں دخل دینے لگتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کے بارے میں بڑا جذباتی رہا ہوں اور میں نے خود ہی اپنے لاڈ پیار سے انہیں بگاڑ دیا ہے۔ اس کا اندازہ تمہیں ہو ہی گیا ہوگا۔ بہرحال میرا انکار حتمی ہے، تاہم میں تمہارے کاروبار کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ اس کاروبار کا میرے کسی کاروبار سے ٹکراؤ نہیں ہے، اس لیے ہمارے درمیان کوئی ناخوشگوار صورتحال پیدا ہونے کا اندیشہ بھی نہیں ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں مایوس کن جواب دے رہا ہوں۔ سولوز اٹھ کھڑا ہوا، اس نے جھک کر ڈون کو تعظیم دی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ ہیگن اسے باہر اس کی کار تک چھوڑنے گیا۔ اس نے جب ہیگن کو خدا حافظ کہا، اس وقت بھی اس کا چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا۔ ہیگن جب کمرے میں واپس پہنچا تو ڈون نے اس کی طرف دیکھے بغیر پوچھا، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ بہرحال سسلی کا ہے۔ ہیگن نے گویا ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ کیا۔ ڈون نے پرخیال انداز میں سر ہلایا، پھر وہ بیٹے کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے نرم لہجے میں بولا، سینٹینو، فیملی سے باہر کسی آدمی پر کبھی یہ ظاہر نہ ہونے دو کہ کسی معاملے کے بارے میں تم دل میں کیا سوچ رہے ہو۔ باہر کے کسی آدمی کو کبھی اپنے اندر کا حال جاننے کا موقع مت دو۔ میرا خیال ہے آج کل تم جس نوجوان لڑکی کے چکر میں پڑے ہو، اس کی وجہ سے تمہارا دماغ صحیح طرح کام کرنے کے قابل نہیں رہا۔ ان بیہودہ حرکتوں کی طرف سے توجہ ہٹاؤ اور ذرا کاروبار کی طرف دھیان دو، اور اب میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ ڈون کی بات سن کر سنی کے چہرے پر پہلے حیرت اور پھر خجالت کے آثار نمودار ہوئے۔ شاید اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا باپ اس کی ان حرکتوں سے واقف ہوگا جو وہ اپنی دانست میں بہت چھپا کر کر رہا تھا، اور ہیگن کے خیال میں اگر سنی اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ اس کی حرکات ڈون سے چھپی رہ سکتی ہیں تو یہ اس کی سوچ نہایت بچگانہ تھی۔ اس کے علاوہ شاید اسے اس بات کا بھی صحیح طور پر اندازہ نہیں تھا کہ اس نے سولوز کے سامنے پر اشتیاق انداز میں زبان کھول کر کتنی سنگین غلطی کی تھی۔ جب سنی کمرے سے چلا گیا تو ڈون نے اشارے سے مشروب کا گلاس طلب کیا، پھر ہیگن کو ہدایت کی، براسی کو پیغام دے دو کہ وہ آج مجھ سے ملاقات کرے۔ 3 ماہ بعد کا ذکر ہے۔ ہیگن اپنے دفتر میں کارروائیاں مکمل کرنے میں مصروف تھا۔ کرسمس قریب تھا اور اسے اپنی بیوی بچوں کے لیے کرسمس کی شاپنگ کرنے جانا تھا۔ وہ جلدی جلدی کام نمٹانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ایک ٹیلی فون کال نے اس کے کام میں خلل ڈال دیا۔ اس کی سیکرٹری نے بتایا کہ جونی کارلیون کا فون ہے، اسے فون ریسیو کرنا ہی پڑا۔ جونی لاس اینجلس سے بول رہا تھا اور اس کی آواز سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بے پناہ خوش تھا۔ اس نے بتایا کہ فلم کی شوٹنگ تقریباً ختم ہو چکی ہے، صرف چھوٹے موٹے کام باقی تھے جن کی وجہ سے ابھی اسے کچھ دن ساحلی علاقے میں رہنا تھا۔ تاہم وہ کرسمس پر ڈون کے لیے کوئی زبردست تحفہ بھیجنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تحفہ ایسا زبردست ہوگا کہ پاپا کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل جائیں گی۔ جونی نے جوش و خروش سے کہا، ایسی کیا چیز ہوگی بھائی؟ ہیگن نے تحمل اور ملائمت سے پوچھا۔ وہ جونی کو یہ تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ اس وقت وہ بہت عجلت میں تھا۔ یہ میں ابھی نہیں بتا سکتا، جونی مسرور لہجے میں بولا، اس طرح تو تجسس ختم ہو جائے گا، اور کرسمس کے تحفے کا آدھا لطف تو تجسس میں ہی ہوتا ہے۔ ہیگن نے نرمی سے گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے آخر فون بند کر دیا اور دوبارہ کام کی طرف متوجہ ہو گیا، مگر 10 منٹ بعد اس کی سیکرٹری نے اسے ایک اور ضروری فون کال کی اطلاع دی۔ اس بار ڈون کی بیٹی کونی بول رہی تھی۔ ہیگن گہری سانس لے کر رہ گیا۔ شادی کے بعد سے کونی کی زندگی کچھ زیادہ خوشگوار معلوم نہیں ہوتی تھی، اور اس کا رونا دھونا اکثر ہیگن ہی کو سننا پڑتا تھا۔ اس کا شوہر اس کے لیے مستقل درد سر ہی معلوم ہوتا تھا، اور وہ ہیگن سے اس کی شکایتیں کرتی رہتی تھی۔ اکثر وہ 3-4 دن کے لیے ماں کے پاس رہنے آ جاتی تھی۔ اس کا شوہر کارلوزی خاصا نکھٹو معلوم ہوتا تھا۔ شادی کے بعد اسے ایک معقول کاروبار کر کے دیا گیا تھا، لیکن اس نے جلد ہی اس کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ وہ ہر وقت سسرال سے پیسہ بٹورنے کی فکر میں رہتا تھا۔ کمانے کی فکر کیے بغیر پیسہ اینٹھنے کی اس کی عادت ویسے تو شادی کی رات ہی ظاہر ہو گئی تھی۔ پہلی رات ہی اس نے کونی سے وہ سارے لفافے چھین لیے تھے جن میں مہمانوں نے رقوم رکھ کر اسے تحفے کے طور پر پیش کی تھیں۔ کونی نے وہ لفافے اس کے حوالے کرنے کے سلسلے میں مزاحمت کی تھی
تو کارلو رضی نے گھونسا مار کر اس کی آنکھ پر نیل ڈال دیا تھا۔ اس میں وہ تمام بری عادتیں موجود تھیں جو اکثر نکھٹو شوہروں میں ہوتی ہیں۔ وہ نہ صرف کونی کو مارتا پیٹتا تھا بلکہ اس کا پیسہ بے دردی سے لٹاتا بھی تھا۔ وہ خوب شراب پیتا تھا اور آوارہ عورتوں کے پاس جاتا تھا۔ کونی نے ابھی تک یہ سب باتیں فیملی کو نہیں بتائی تھیں، لیکن ہیگن کو بتاتی رہتی تھی اور اسے ہدایت کرتی رہتی تھی کہ فی الحال وہ یہ باتیں اپنے تک ہی رکھے۔ شاید آج بھی وہ اسی قسم کا کوئی رونا چاہتی تھی، لیکن جب ہیگن نے فون سنا تو اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی کہ کونی ایسی کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ شاید اسے کوئی تازہ مسئلہ درپیش ہی نہیں تھا، یا پھر وہ کرسمس کی آمد کی خوشی میں اس قسم کی پریشانیوں کو بھول گئی تھی۔ وہ خوب چہک رہی تھی اور اس نے ہیگن سے صرف یہ مشورہ کرنے کے لیے فون کیا تھا کہ کرسمس پر وہ اپنے باپ اور بھائیوں کو کیا تحفے بھیجے۔ ہیگن نے کچھ مشورے دیے جو سب کے سب اس نے مسترد کر دیے، تاہم اس نے جلد ہی ہیگن کی جان چھوڑ دی۔ ہیگن کو اس کے بعد بھی کام ختم کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ ایک بار پھر فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے گہری سانس لے کر کاغذات ایک طرف رکھ دیے۔ فون پر مائیکل تھا۔ مائیکل کو ہیگن کافی حد تک پسند کرتا تھا۔ اس کا فون سنتے ہی اسے کبھی کوفت نہیں ہوتی تھی۔ ہیگن، میں کل کار میں سڑک کے راستے نیو یارک پہنچ رہا ہوں، کہ میرے ساتھ ہوگی؟ مائیکل نے اسے اطلاع دی۔ میں کرسمس سے پہلے پاپا سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا وہ کل رات گھر پر ہوں گے؟ یقیناً، ہیگن نے جواب دیا۔ کرسمس تک ان کا شہر سے باہر کہیں جانے کا پروگرام نہیں ہے۔ اگر گئے تو کرسمس کے بعد ہی جائیں گے۔ ٹھیک ہے، مائیکل نے گویا مطمئن ہو کر مزید کوئی بات کیے بغیر فون بند کر دیا۔ ہیگن نے بچا کھچا کام آئندہ روز پر اٹھا رکھا اور آفس سے نکل کھڑا ہوا۔ جس سپر مارکیٹ میں وہ شاپنگ کرنا چاہتا تھا وہ اس کے آفس والی بلڈنگ سے زیادہ دور نہیں تھی، اس لیے وہ پیدل ہی اس طرف چل پڑا۔ ابھی وہ زیادہ آگے نہیں گیا تھا کہ کسی طرف سے ایک شخص اچانک نمودار ہو کر اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ ہیگن کو رکنا پڑا اور یہ دیکھ کر اسے قدرے حیرت ہوئی کہ وہ شخص سولوز تھا۔ ہیگن کا بازو تھامتے ہوئے نیچی آواز میں بولا، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے تم سے صرف کچھ بات چیت کرنی ہے۔ اسی اثناء میں فٹ پاتھ کے ساتھ لگ کر کھڑی ہوئی ایک کار کے دروازے کھل گئے اور سولوزو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اس میں بیٹھ جاؤ۔ ہیگن نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا لیا۔ اس وقت تک اسے خطرے کا احساس نہیں ہوا تھا۔ ابھی میں ذرا جلدی میں ہوں، اس وقت میں کسی قسم کی بات چیت نہیں کر سکتا، اس نے کہا، لیکن اسی لمحے عقب سے دو آدمی گویا اس کے سر پر آن کھڑے ہوئے۔ ان کے کھڑے ہونے کے انداز نے ہیگن کو بہت کچھ سمجھا دیا۔ اسے یکا یک اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، سولوزو نرمی سے بولا۔ اگر ہمارا مقصد تمہیں ہلاک کرنا ہوتا تو اب تک تم ہلاک ہو چکے ہوتے۔ مجھ پر بھروسہ کرو۔ ہیگن کو اس پر بھروسہ تو خیر کیا کرنا تھا، لیکن وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ مائیکل نے ہیگن سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ آئندہ روز نیو یارک پہنچے گا۔ در حقیقت وہ اس وقت نیو یارک میں ہی تھا اور کے ایڈمز کے ساتھ ایک ہوٹل میں مقیم تھا جو ہیگن کے آفس سے بمشکل 1 میل دور تھا۔ اس نے جب ہیگن سے بات کرنے کے بعد فون بند کیا تو کہ اپنی سگریٹ بجھاتے ہوئے بولی، مائیکل، تم تو جھوٹ بھی خاصی صفائی سے بول لیتے ہو۔ اس وقت تو تمہاری وجہ سے ہی جھوٹ بولنا پڑا ہے۔ مائیکل اپنا بازو اس کے گرد حائل کرتے ہوئے بولا، اگر میں بتا دیتا کہ اس وقت ہم دونوں نیو یارک میں ہی ہیں تو ہمیں اسی وقت پاپا کے گھر جانا پڑتا، پھر نہ تو ہم باہر کھانا کھا سکتے تھے، نہ تھیٹر دیکھنے یا گھومنے پھرنے جا سکتے تھے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ پاپا کی کچھ اخلاقی اقدار ہیں۔ ان کے گھر میں کوئی لڑکا لڑکی شادی سے پہلے ایک کمرے میں نہیں ہو سکتے۔ ہم پر بھی آج ہی اس قسم کی پابندیاں لاگو ہو جاتی۔ اب ہم کم از کم ایک رات اور آزادی سے گزار لیں گے۔ مائیکل محسوس کرتا تھا کہ اس کے خوابوں کی لڑکی تھی۔ اسے اپنی زندگی میں ایسی ہی ساتھی کی ضرورت تھی۔ اس کا سراپا، اس کی عادتیں، اس کے انداز و اطوار، اس کی گرم جوشی، سبھی کچھ مائیکل کو پسند تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ کرسمس کے ہفتے کے دوران ہی سٹی ہال جا کر سادگی سے شادی کر لیں۔ تاہم مائیکل نے کے کو بتا دیا تھا کہ وہ اپنے باپ کو شادی کے بارے میں ضرور بتا دے گا۔ اسے امید تھی کہ اس کا باپ اس شادی پر اعتراض نہیں کرے گا، البتہ اگر مائیکل رازداری سے شادی کرتا اور ڈان کارلیون کو بعد میں پتہ چلتا
تو وہ یقیناً بہت برا مناتا اور اس کے احساسات مجروح ہوتے۔ کے کا ارادہ تھا کہ وہ اپنے والد کو شادی کے بعد شادی کے بارے میں بتائے گی۔ اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے والدین مائیکل کو پسند کریں گے یا نہیں۔ مائیکل کو احساس تھا کہ یہ شادی اسے اس کی فیملی سے کچھ اور دور کر دے گی، لیکن وہ اپنی پسند کے سامنے مجبور تھا۔ ابھی ان دونوں کو تعلیم مکمل بھی کرنا تھی، لیکن انہیں امید تھی کہ شادی ان کی تعلیم کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اس رات انہوں نے کھانا باہر کھایا، تھیٹر گئے، ایک دوسرے کی رفاقت میں انہوں نے بہت خوشی وقت گزارا۔ جب وہ ہوٹل واپس پہنچے تو لابی میں مائیکل نے نیوز سٹینڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم ذرا وہاں سے شام کے اخبارات لے آؤ، میں اس وقت تک ریسیپشن سے کمرے کی چابی لیتا ہوں۔ استقبالیہ کاؤنٹر پر کافی لوگ موجود تھے اور کاؤنٹر کلرک ایک ہی تھا۔ مائیکل کو چابی لینے میں کچھ دیر لگ گئی۔ چابی لینے کے بعد اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ ابھی تک نیوز سٹینڈ پر ہی کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک اخبار تھا اور وہ ایک ٹک اسی کو دیکھے جا رہی تھی۔ مائیکل اس کے قریب پہنچا تو اس نے سر اٹھا کر مائیکل کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ او مائک مائک مائک، وہ گلگیر آواز میں صرف اتنا کہہ سکی۔ اس کی آواز گویا اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ مائیکل نے اس کے ہاتھ سے اخبار لے لیا۔ سب سے پہلے اس کی نظر جس چیز پر پڑی وہ اس کے باپ کی بڑی سی تصویر تھی، جو اخبار کے پہلے صفحے پر بالائی حصے میں نمایاں انداز میں چھپی ہوئی تھی۔ تصویر میں ڈان کارلیون سڑک پر پڑا دکھائی دے رہا تھا اور اس کے سر کے گرد بہت سا خون پھیلا ہوا تھا۔ ایک شخص اس کے قریب بیٹھا بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ وہ مائیکل کا بھائی فریڈ تھا۔ مائیکل کو یوں لگا جیسے یک لخت اس کا خون اس کی رگوں میں جم گیا ہو۔ وہ خود بھی نہیں جان سکا کہ اس کی یہ کیفیت دکھ سے تھی، خوف سے، یا پھر غیظ و غضب سے۔ دوسرے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھالا اور کے کو بازو سے تھام کر لفٹ کی طرف لے گیا۔ اوپر اپنے کمرے میں پہنچ کر اسے بیڈ کے کنارے پر بیٹھ کر اخبار کھولا۔ شہ سرخی تھی، ڈان کارلیون کو گولی مار دی گئی، مبینہ گینگ لیڈر شدید زخمی، پولیس کی بھاری نفری کی حفاظت میں ڈان کا آپریشن، گینگ وار کا خدشہ۔ مائیکل کو اپنی ٹانگوں میں نکاہت محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ حوصلہ مجتمع کر کے سے مخاطب ہوا، خدا کا شکر ہے پاپا زندہ ہیں۔ جن کتوں نے بھی ان پر حملہ کیا ہے وہ بہرحال انہیں ہلاک کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ پھر مائیکل نے پوری خبر پڑھی۔ اس کے باپ پر حملہ شام 5 بجے کے قریب ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ جس وقت مائیکل عیش و نشاط کی گھڑیاں گزار رہا تھا، باہر رومان پرور ماحول میں کھانا کھا رہا تھا، تھیٹر سے لطف اندوز ہو رہا تھا، اس دوران میں اس کے باپ پر فائرنگ ہو چکی تھی اور وہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ ایک قسم کے احساس جرم سے مائیکل کا دل مر جانے کو چاہا۔ کیا ہم ہسپتال چلیں؟ کے نے پوچھا۔ مائیکل نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، پہلے میں گھر فون کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے اتنا بڑا اقدام اٹھایا ہے لگتا ہے ان کے دماغ ٹھکانے پر نہیں ہیں، اور اب جب کہ انہیں معلوم ہو چکا ہوگا کہ باپ مرے نہیں، بچ گئے ہیں، تو وہ اور بھی زیادہ دیوانگی کے عالم میں کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ پہلے میں تازہ ترین صورتحال معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لانگ بیچ پر واقع اس کے گھر کے دونوں ٹیلی فون بزی تھے۔ مائیکل مسلسل نمبر ملانے کی کوشش کرتا رہا اور مسلسل اسے دونوں نمبروں سے انگیج کی ٹون سنائی دیتی رہی، تاہم اس نے کوشش جاری رکھی اور آخرکار 20 منٹ بعد سلسلہ مل ہی گیا۔ یس، دوسری طرف سے سنائی دینے والی آواز سنی کی تھی۔ اس کے لہجے میں تناؤ تھا۔ سنی، یہ میں ہوں مائیکل۔ مائیکل بولا۔ او، سنی کے لہجے میں اطمینان جھلک آیا۔ تم کہاں تھے؟ ہم تو تمہارے بارے میں سخت پریشان تھے۔ میں نے تمہاری تلاش میں اس قصبے کی طرف آدمی بھی روانہ کر دیے تھے جہاں تمہارا کالج اور ہاسٹل ہے۔ پاپا کیسے ہیں؟ وہ کتنے زخمی ہوئے ہیں؟ مائیکل نے بےتابی سے پوچھا۔ بہت بری طرح زخمی ہوئے ہیں، انہیں 5 گولیاں لگی ہیں، لیکن بہرحال وہ سخت جان آدمی ہیں۔ سنی کے لہجے میں فخر تھا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ وہ بچ جائیں گے۔ دیکھو، میں زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتا، میں بہت مصروف ہوں اور فون کو بھی زیادہ دیر انگیج نہیں رکھا جا سکتا۔ کالز مسلسل آ رہی ہیں۔ یہ بتاؤ تم ہو کہاں؟ میں نیو یارک میں ہی ہوں۔ کیا ہیگن نے تمہیں نہیں بتایا کہ میں بذریعہ کار یہاں آ رہا تھا؟ مائیکل بولا۔ نہیں۔ سنی کی آواز کچھ نیچی ہو گئی۔ ہیگن ہمیں یہ اطلاع نہیں دے سکا کیونکہ اسے اغوا کیا گیا ہے، اسی لیے میں تمہاری طرف سے بھی فکر مند تھا۔
ہیگن کی بیوی یہاں موجود ہے، نہ تو اسے معلوم ہے کہ ہیگن کو کس نے اغوا کیا ہے اور نہ ہی پولیس کو اس سلسلے میں کچھ معلوم ہے۔ میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ انہیں کچھ معلوم ہو۔ جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے ان کے شاید دماغ خراب ہو گئے ہیں۔ بس تم فوراً گھر آ جاؤ اور اپنی زبان بند رکھنا، اوکے؟ اوکے، مائیکل نے کہا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کن لوگوں کی حرکت ہے؟ یقیناً، سنی نے جواب دیا۔ براسی اس وقت کہیں گیا ہوا ہے، اسے واپس آ جانے دو۔ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ میں 1 گھنٹے تک پہنچ رہا ہوں ٹیکسی میں، مائیکل نے کہا اور فون بند کر دیا۔ اخبارات کو آئے کم از کم 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ مائیکل کو یقین تھا کہ اس دوران یہ خبر کئی ریڈیو اسٹیشنز سے بھی نشر ہو چکی تھی۔ براسی جہاں بھی تھا اس تک یہ خبر پہنچ جانی چاہیے تھی۔ کیا اس نے ابھی تک خبر نہیں سنی تھی؟ یہ ممکن نہیں تھا۔ اگر اس نے خبر سن لی تھی تو وہ اب تک کہاں غائب تھا؟ ہیگن اس وقت جہاں موجود تھا وہاں اس کے دماغ میں بھی یہی سوال گونج رہا تھا، اور یہی سوال اس وقت لانگ بیچ پر واقع حویلی نما مکان میں بیٹھے سنی کو تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس شام 4:45 بجے تک ڈان کارلیون اپنے دفتر میں کچھ کاغذات کا جائزہ لینے کے بعد گویا دفتری کاموں سے فارغ ہو چکا تھا۔ یہ کاغذات اسے زیتون کا تیل امپورٹ کرنے والی اس کمپنی کے مینیجر نے بھجوائے تھے۔ ڈان کا دفتر شہر کے مرکزی اور کاروباری علاقے کی ایک بلڈنگ میں تھا۔ ڈان نے اٹھ کر کوٹ پہنا اور جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ دوسری میز پر فریڈ اپنے چہرے کے سامنے اخبار پھیلائے بیٹھا تھا۔ ڈان آہستگی سے اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر بولا، گیٹو سے کہو گاڑی نکالے، ہمیں گھر جانا ہے۔ گاڑی مجھے خود ہی نکالنی پڑے گی، گیٹو نہیں آیا ہے، فریڈ نے بتایا۔ اسے پھر ٹھنڈ لگ گئی ہے، فلو ہو گیا ہے، وہ گھر پر آرام کر رہا ہے۔ ڈان نے ایک لمحے سوچا اور کہا، اس مہینے میں گیٹو کو 3 مرتبہ فلو ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی زیادہ صحت مند آدمی تلاش کرنا چاہیے جو گیٹو کی جگہ ذمہ داریاں سنبھالے اور کم بیمار ہوا کرے۔ تم ہیگن سے اس سلسلے میں بات کرو۔ گیٹو اچھا نوجوان ہے، میرا خیال ہے وہ بہانے بازی نہیں کرتا، فریڈ نے گیٹو کی طرفداری کرتے ہوئے کہا۔ کبھی کبھار اس کی جگہ مجھے گاڑی چلانی پڑ جاتی ہے تو اس میں مجھے کوئی زحمت نہیں ہوتی۔ فریڈ باہر چلا گیا۔ ڈان چلتے چلتے ہیگن کو فون کرنے رک گیا، مگر ہیگن کے دفتر میں کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ پھر ڈان نے اپنے گھر کے اس کمرے میں فون کیا جسے ہیگن دفتر کے طور پر استعمال کرتا تھا اور جہاں ڈان بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کرتا تھا یا کاروباری ملاقاتیں کرتا تھا۔ اس کمرے میں بھی کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ اس کا مطلب تھا کہ ہیگن وہاں بھی نہیں پہنچا تھا۔ ڈان نے قدرے ناگواری محسوس کرتے ہوئے نیچے جھانکا۔ اس کا بیٹا فریڈ پارکنگ لاٹ سے گاڑی نکال لایا تھا اور سڑک کے دوسری طرف اس سے ٹیک لگائے ڈان کے انتظار میں کھڑا تھا۔ ڈان کا دفتر دوسری منزل پر تھا۔ وہ سیڑھیوں کے راستے ہی نیچے چل دیا۔ سردی کے باعث باہر سر شام ہی سرمئی دھندلاہٹ سی پھیلنے لگی تھی، تاہم کرسمس کی شاپنگ کرنے والے کافی تعداد میں ادھر ادھر آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ فریڈ دونوں ہاتھ بغلوں میں دبائے بڑی سی بیوک سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس نے سڑک کے دوسری طرف سے باپ کو بلڈنگ کے دروازے سے باہر آتے دیکھا تو دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور اس نے انجن سٹارٹ کر دیا۔ ڈان فٹ پاتھ سے اتر کر سڑک عبور کرنے ہی لگا تھا کہ اس کے عقب میں بلڈنگ کی اوٹ سے 2 آدمی نمودار ہوئے۔ وہ گہرے رنگوں کے اوور کوٹ پہنے ہوئے تھے اور ان کے ہیڈ اس طرح جھکے ہوئے تھے کہ چہرے نظر نہیں آ رہے تھے۔ حالانکہ وہ ڈان کے عقب میں تھے، مگر ڈان کو گویا اس کی چھٹی حس نے ان کے بارے میں خبردار کر دیا۔ اس نے گردن گھما کر ان کی طرف دیکھا اور اسی لمحے گویا اسے معلوم ہو گیا کہ کیا ہونے والا تھا۔ فریڈ، فریڈ! وہ چیختے ہوئے گاڑی کی طرف دوڑا۔ اس کی جسامت اور عمر کو دیکھتے ہوئے اس کی پھرتی حیرت انگیز تھی۔ ان دونوں نامعلوم افراد کو شاید اس طرح بر وقت اس کے خبردار ہو جانے اور اتنی تیزی سے بھاگ اٹھنے کی توقع نہیں تھی۔ انہوں نے عجلت میں اپنے ریوالور نکالے اور فائرنگ شروع کر دی۔ ایک گولی ڈان کی کمر میں لگی جس نے اسے گویا مزید طاقت سے کار کی طرف دھکیل دیا۔ پھر 2 گولیاں اس کے کولوں پر لگیں جن کی وجہ سے وہ گر گیا اور سڑک پر لڑکتا چلا گیا۔ اس وقت تک فریڈ گاڑی سے اتر آیا تھا اور گاڑی کی آڑ میں کھڑا اس کے اوپر سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، لیکن شاید فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ کیا ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔
اسی لمحے ان دونوں حملہ آوروں نے گویا ڈون کو یقینی طور پر ہلاک کرنے کے لیے مزید 2 فائر کیے۔ 2 گولیاں اور ڈون کو لگیں، ایک اس کے بازو کے گوشت میں اور دوسری پنڈلی میں پیوست ہو گئی۔ ڈون کی خوش قسمتی تھی کہ کوئی بھی گولی اس کے جسم کے کسی ایسے حصے میں نہیں لگی تھی کہ فوری طور پر اس کی موت واقع ہو جاتی، لیکن اس کے زخموں سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ جہاں وہ گرا تھا وہاں خون کا تالاب سا بن گیا تھا۔ اس کا سر بھی اس کے اپنے ہی خون میں ٹکا ہوا تھا اور وہ ہوش و حواس کھو چکا تھا۔ وہ بیچ سڑک پر ساکت پڑا تھا۔ فریڈ کو گویا سکتہ سا ہو گیا۔ اس کے پاس ریوالور موجود تھا، لیکن وہ گویا اسے نکالنا بھول گیا تھا۔ حملہ آور چاہتے تو اسے بھی نشانہ بنا سکتے تھے، لیکن وہ شاید اتنے بدحواس ہو گئے تھے۔ وہ بھاگ گئے اور سڑک کے کونے پر مڑ کر غائب ہو گئے۔ شاپنگ کرنے والے لوگ بھی بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگ گئے تھے۔ جس کا جدھر منہ اٹھا تھا چلا گیا تھا۔ بعض نے عمارتوں اور ستونوں کی اوٹ میں پناہ لی تھی، بعض تو عمارتوں کے سامنے آمد و رفت کے لیے استعمال ہونے والے برآمدوں میں لیٹ بھی گئے تھے۔ چند لمحوں کے لیے تو ویرانی سی چھا گئی اور یوں لگا جیسے چوڑی سڑک پر اپنے ہی خون میں لتھڑے ہوئے ڈون اور اس کے سرہانے بیٹھے ہوئے اس کے بیٹے کے سوا وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ چند لمحے پہلے جہاں کرسمس کی چہل پہل تھی، وہاں اب سرد شام کا ملگجا اندھیرا گویا خاموشی کی زبان میں نوحہ کنا تھا۔ آخر کچھ لوگ ہمت کر کے آگے آئے اور فریڈ کو دلاسا دینے لگے۔ اسی اثناء میں پولیس کار بھی آن پہنچی۔ ان کے پیچھے پیچھے ڈیلی نیوز کی گاڑی تھی، جس سے فوٹوگرافر چھلانگ لگا کر اترا اور اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ تصویر بنائی جس نے کچھ ہی دیر بعد شام کے اخباروں اور ان کے زمیموں میں شائع ہو کر شہر میں سنسنی پھیلا دی۔ پریس، پولیس اور ریڈیو سٹیشنز کی مزید گاڑیاں بھی چلی آ رہی تھیں۔ ڈون کارلیون پر فائرنگ کے آدھے گھنٹے بعد سنی کو 5 فون کالز چند منٹ کے اندر اندر آئیں۔ پہلی کال پولیس کے سراغ رساں جون فلپس کی تھی۔ اس کی سربراہی میں پہلی پولیس کار جائے واردات پر پہنچی تھی۔ سراغ رساں جون فلپس فیملی کا نمک خوار تھا، ان کے پے رول پر تھا۔ اس نے فون پر سنی کو اپنا نام بتائے بغیر کہا، میری آواز پہچان رہے ہو؟ ہاں، سنی نے قدرے بھاری آواز میں کہا۔ وہ اس وقت قیلولہ کر کے اٹھا تھا جب اس کی بیوی نے بتایا کہ اس کے لیے بہت ضروری ٹیلی فون کال ہے۔ فلپس بلا تمہید تیزی سے بولا، تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے تمہارے والد کو کسی نے ان کے آفس کے سامنے گولی مار دی ہے۔ وہ زندہ ہیں مگر بری طرح زخمی ہیں۔ انہیں فرینچ ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ تمہارے بھائی فریڈ کو پوچھ گچھ کے لیے چیلسی پولیس اسٹیشن لے جایا گیا ہے۔ امید ہے اسے ضروری سوالات کے بعد جلد ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ تم اس کے پاس جاؤ تو اپنے ڈاکٹر کو ساتھ لے کر جانا، وہ شاک کی سی کیفیت میں ہے۔ میں اس وقت ہسپتال جا رہا ہوں۔ اگر تمہارے والد بولنے کے قابل ہوئے تو میں دوسرے آفیسرز کے ساتھ مل کر ان سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا اور تمہیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ سنی کی بیوی سینڈرا ٹیلی فون والی میز کے قریب ہی کھڑی تھی اور اپنے شوہر کے چہرے پر تغیر نمودار ہوتے دیکھ رہی تھی۔ سنی کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور آنکھیں اندرونی غیظ و غضب سے گویا سلگنے لگی تھیں۔ کیا بات ہے؟ سینڈرا نے سرگوشی میں پوچھا۔ سنی نے ہاتھ ہلا کر اسے دور ہٹنے کا اشارہ کیا، پھر گھوم کر اس کی طرف پیٹھ کرتے ہوئے فون پر بولا، تمہیں یقین ہے کہ وہ زندہ ہیں؟ ہاں، مجھے یقین ہے، دوسری طرف سے سراغ رساں فلپس نے جواب دیا۔ ان کا خون تو بہت ضائع ہو گیا ہے اور ظاہری حالت بھی کافی خراب نظر آ رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے ان کی زندگی کو خطرہ لاحق نہیں ہے۔ شکریہ، سنی نے کہا اور فون بند کر کے کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ کچھ دیر بے حس و حرکت بیٹھا رہے۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی شخصیت کا سب سے خراب پہلو اس کا غصہ تھا، اور اس وقت غصے یا اشتعال کی رو میں بہہ جانا مہلک ثابت ہو سکتا تھا۔ اسے جو کچھ بھی کرنا تھا اپنی عقل، حواس اور دماغ کو ٹھکانے پر رکھ کر کرنا تھا، ورنہ اس سے کوئی بھیانک غلطی سرزد ہو سکتی تھی۔ اور اس وقت جبکہ ڈون ہسپتال میں موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھا، وہ کسی غلطی کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے سب سے پہلے ہیگن کو فون کرنا چاہیے تھا، لیکن ابھی اس نے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف ایک بک میکر تھا جو فیملی کی سرپرستی میں کام کرتا تھا۔ اس کا ٹھکانہ ڈون کے آفس سے کچھ دور تھا۔
وہ گھوڑوں کی ریس کے سلسلے میں اپنے طور پر شرطیں بک کرنے کا کام کرتا تھا۔ اس نے سنی کو یہ اطلاع دینے کے لیے فون کیا تھا کہ ڈان کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس سے چند سوالات کرنے پر سنی کو اندازہ ہوا کہ اس کے کسی مخبر نے یہ اطلاع دی تھی، جو جائے وقوع کے زیادہ قریب نہیں پہنچ سکا تھا۔ اس نے دور سے سب کچھ دیکھا تھا۔ سنی نے بک میکر کو یہ بتا کر فون بند کر دیا کہ اس کی فراہم کردہ اطلاع بیکار ہے۔ اسے زیادہ معتبر ذرائع سے صحیح خبر مل چکی تھی۔ ابھی سنی نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ گھنٹی پھر بج اٹھی۔ اس بار دوسری طرف ڈیلی نیوز کا نمائندہ تھا۔ اس نے جو ہی اپنا تعارف کروایا، سنی نے فون بند کر دیا۔ اس نے ہیگن کے گھر کا نمبر ملایا۔ اس کی بیوی نے بتایا کہ ہیگن ابھی گھر نہیں پہنچا تھا، لیکن رات کو کھانے کے وقت تک اس کی آمد متوقع تھی۔